السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا پارٹ 2 ویڈیو کا ٹاپک تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ تو ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کے پارٹ 2 کی طرف۔ ایک ایسا مرد مجاہد جس کا نام سنتے ہی کفار کی فوجیں کانپ جاتی تھی، جس نے بیت المقدس کو آزاد کروا کر امت مسلمہ کو وہ فخر دیا جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا، 1187 کا وہ دن تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا گیا جب صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں صلیبیوں کو شکست دی۔ اس کے بعد انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی۔ صلیبیوں نے شہر میں پناہ لی، مگر صلاح الدین نے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد ظلم نہیں کیا، بلکہ عیسائیوں، یہودیوں اور دیگر اقلیتوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب مصر فتح کیا تو وہاں کے لوگ بد امنی اور ظلم سے تنگ تھے۔ انہوں نے ایک دن دیکھا کہ ایک غریب عورت کا مال ایک سپاہی نے چھین لیا۔ سلطان فوراً وہاں پہنچے، سپاہی کو معزول کیا، عورت کو عزت کے ساتھ اس کا مال واپس دلایا۔ اسی دن عوام نے کہا، ہمیں حکومت نہیں انصاف کا سایہ چاہیے، اور وہ ہمیں صلاح الدین کے ساتھ ملے گا۔ 1187 کی جنگ میں صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ ان کے سامنے وہی لوگ آئے جنہوں نے مسلمانوں کے قافلے لوٹے تھے۔ جب سلطان نے ان کو گرفتار کیا، ان کے سامنے تلوار رکھی، مگر ان کو سزا نہیں دی بلکہ معاف کر دیا۔ جب ساتھیوں نے پوچھا کیوں معاف کیا تو سلطان نے جواب دیا، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بھی گناہ گار توبہ کرے گا اسے معاف کرنا افضل ہے۔ جب بیت المقدس کو فتح کر لیا تو صلیبی سپاہیوں اور ان کے خاندانوں کو امان دی گئی۔ سلطان نے عام اعلان کیا، جو دشمن بھی ہتھیار ڈالے گا وہ میری امن و ایمان میں ہوگا۔ ایک مرتبہ بیت المقدس کے فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی قلعے کے باہر موجود خیموں میں عوام کے مسائل سن رہے تھے۔ اسی دوران ایک عورت روتی ہوئی آئی، سلطان کے خیمے میں آئی۔ اس نے فریاد کی، اے مسلمان بادشاہ، میرے شوہر جنگ میں مارے گئے اور میری چھوٹی بچی کو ایک مسلمان سپاہی لے گیا۔ اب میرے پاس نہ گھر ہے نہ خاندان، صرف وہ بچی میری زندگی کی آخری امید ہے۔ وزیروں اور سرداروں نے بات نظر انداز کرنے کا مشورہ دیا، مگر سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، اگر میں انصاف نہ کروں تو بیت المقدس کی فتح میرے لیے باعث فخر نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ انہوں نے فوراً حکم دیا بچی کو تلاش کیا جائے۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ بچی ملی۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اسے ماں کے حوالے کیا۔ عورت سجدے میں گر گئی، روتے ہوئے بولی، اگر ایسا انصاف کسی بادشاہ میں ہو سکتا ہے تو اسلام یقیناً امن کا دین ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو پورا شہر فتح کے نشے میں نہیں بلکہ رحم انصاف کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت ہزاروں صلیبی قیدی تھے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ ایک دن ایک عیسائی عورت سلطان کے دربار میں روتی ہوئی آئی اور کہا، میرے شوہر کو قید کر لیا گیا ہے، میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ طاقت کہ میں انہیں چھڑا سکوں۔ سلطان نے اس کے چہرے پر آنسو دیکھے تو اپنی نگاہیں جھکا لی، پھر فرمایا، یہ بیت المقدس ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امن اور محبت کی تعلیم دی۔ ہم اس زمین کو خون سے نہیں بلکہ انصاف سے روشن کریں گے۔ انہوں نے اس کے شوہر کو رہا کروایا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے فتح کیا تو سب کو یہی امید تھی کہ وہ انتقام لیں گے، کیونکہ اسی شہر میں صلیبیوں نے کئی سال ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا تھا۔ مگر صلاح الدین ایوبی نے جو فیصلہ کیا وہ دنیا کے لیے حیرت بن گیا۔ صلیبی شکست کھا چکے تھے،
بیت المقدس صلاح الدین کے قدموں میں تھا۔ مسلمان سپاہی بدلے کی آگ میں تھے، پورا شہر لرز رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ کیا، ہم ان جیسے نہیں ہوں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم رحم کریں گے۔ انہوں نے کہا کوئی قتل عام نہیں ہوگا، عورتوں، بچوں، بزرگوں اور عام شہریوں کو محفوظ راستہ دیا جائے گا۔ جو فدیہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں دے سکتا اسے آزاد کیا جائے گا۔ گرجا گھر اور عیسائی مقدس مقامات کو تحفظ دیا جائے گا۔ ایک دن صلیبیوں کے ایک بڑے جرنیل کی بہن جنگی قافلے کے ساتھ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ قاعدے کے مطابق وہ ایک قیدی بن چکی تھی۔ اس دور میں جنگی قیدیوں کو اکثر بازاروں میں فروخت کیا جاتا تھا یا غلام بنا لیا جاتا تھا، مگر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بات کی خبر ہوئی، انہوں نے فوراً حکم دیا، یہ عورت میری مہمان ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ انہوں نے اس عورت کو اپنے محل میں عزت کے ساتھ ٹھہرایا، کھانے، کپڑوں اور تحفظ کی سہولت دی۔ چند دن بعد خود اسے محفوظ راستے سے اس کے بھائی کے پاس بھجوا دیا۔ جب یہ خبر پورے یورپ پہنچی تو عیسائی دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ کنگ رچرڈ نے کہا، صلاح الدین ہمارا دشمن ضرور ہے، مگر وہ عزت، کردار اور شرافت میں ہم سب پر باری ہے۔ 12ویں صدی میں بیت المقدس اور آس پاس کے علاقے صلیبی لشکروں کے قبضے میں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے مقدس شہر کو صلیبیوں سے واپس لیا جائے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس مقصد کے لیے وقف کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی لشکروں کے خلاف ایک بڑی جنگ کا منصوبہ بنایا، جو حطین کے میدان جو اسرائیل کے قریب ہے اس میں لڑی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو بہت حکمت اور منظم کیا، صلیبی لشکروں کو گھیر لیا۔ انہوں نے پانی کے چشموں پر قبضہ کر کے صلیبیوں کو مجبور کیا کہ وہ میدان میں آ کر لڑیں۔ جنگ کے دوران صلاح الدین کی فوج نے صلیبی لشکروں کو شکست دی۔ صلیبی کمانڈر اور ان کے کئی اہم رہنما قید کر لیے گئے۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین کے پاس ایک مقدس صلیبی علم، جسے ٹرو کراس بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی قبضے میں آیا، جو صلیبیوں کے لیے بہت اہم تھا۔ تیسری صلیبی جنگ کے دوران صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ دیگر صلیبی رہنماؤں کے ساتھ ہوا۔ یہ وقت بہت سخت جنگی حالات کا تھا، جہاں دونوں طرف کے لشکر ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس دوران صلاح الدین نے اپنے دشمن کے ساتھ ایسا سلوک کیا جو ان کے اخلاق اور انسانیت کی مثال بن گیا۔ جنگ حطین کی فتح نے صلاح الدین کے لیے بیت المقدس کے دروازے کھول دیے۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ کیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس کو صلیبیوں سے واپس لے لیا۔ صلاح الدین کا رویہ اس وقت ان کی رحمدلی اور انصاف کو ظاہر کرتا ہے۔ جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے شہر کے مسلمانوں اور یہودی جتنی آبادی تھی ان کو قتل کیا گیا، لیکن صلاح الدین نے شہر کے عیسائیوں کے ساتھ نرمی اور انسانیت کا مظاہرہ کیا، ان کی جان و مال کی حفاظت کی۔ صلاح الدین نے مسجد الاقصی کو دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کیا، ان کی تعمیر اور ترقی کا کام شروع کیا۔ ان کی اس فتح نے صلاح الدین ایوبی کو پوری دنیا میں مسلمانوں کا ہیرو بنا دیا۔ ایک بار جب صلیبی لشکر اور صلاح الدین کی فوج کے درمیان جنگ چل رہی تھی، صلیبی جنگ کا رہنما جس کا گھوڑا جنگ کے میدان میں مر گیا۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا، کیونکہ ایک سپہ سالار کے لیے گھوڑا نہ صرف نقل و حمل کا ذریعہ تھا بلکہ اس کی جنگ میں طاقت اور عزت کا بھی علم تھا۔ جب صلاح الدین کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے کچھ ایسا کیا جو اس دور کے لیے حیران کن تھا۔ صلاح الدین نے اپنے ذاتی گھوڑوں میں سے 2 بہترین عربی گھوڑے چن کر صلیبی رہنما کے لیے تحفے کے طور پر بھیجے۔ انہوں نے ساتھ میں پیغام بھی بھیجا، ایک بہادر سپہ سالار کو بغیر گھوڑے کے جنگ میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمل اس وقت کے لیے بہت عجیب تھا، ان کو دشمن کے ساتھ ایسی رحم دلی اور عزت کا مظاہرہ عام نہیں تھا۔ صلیبی رہنما نے صلاح الدین کے اس جذبے کی قدر کی اور اس واقعے نے دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک عجیب سی باہمی عزت کو جنم دیا، حالانکہ وہ جنگ کے میدان میں ایک دوسرے کے خلاف تھے۔
انہوں نے اپنے دشمن کے ساتھ ایسی نرمی اور ہمدردی دکھائی جو جنگ کے زمانے میں نایاب تھی۔ انہوں نے دشمن کی بہادری کو تسلیم کیا اور اس کی عزت کی۔ صلاح الدین نے ثابت کیا جنگ میں بھی انسانیت اور اخلاق کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ عمل اسلامی تعلیمات کی عکاسی کرتا ہے جو دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ انہوں نے صلیبیوں کے خلاف بڑی فوج کو شکست دی۔ انہوں نے فتح کے بعد دشمنوں کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیا جو اس دور میں نایاب تھا۔ انہوں نے شہر کے تمام مکینوں کے ساتھ انصاف کیا، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ بیت المقدس کی آزادی ان کے ایمان اور اسلام سے محبت کا ثبوت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ سخاوت، رحم دلی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ ہر انسان کے لیے تھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی قوم سے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے اصل حکمرانی وہی ہے جو عدل، رحم، عاجزی اور ایمان پر مبنی ہو۔ کامیابی مال سے نہیں، جذبے سے حاصل ہوتی ہے۔ 1193 عیسوی کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیت المقدس کا عظیم فاتح، اسلام کا شیر، اہل ایمان کا محبوب قائد سلطان صلاح الدین ایوبی ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ مرد مومن جس نے تمام عمر جہاد، عدل اور خدمت میں گزاری، اب بستر علالت پر پڑا تھا۔ ان کی عمر صرف 55 برس تھی، مگر وہ اپنے پیچھے ایک عظمت کی داستان چھوڑ رہے تھے جو صدیوں تک دہرائی جائے گی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیماری بڑھ گئی تو قریبی لوگ سارے جمع ہو گئے، مگر صلاح الدین ایوبی کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، ایک ہی نام تھا، یا اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ صلاح الدین ایوبی بار بار قرآن پاک سنتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کے قریبی رشتہ دار، ان کے بیٹے، رفقا، علماء بھی رونے لگے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی آخری لمحات میں دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے ساری زندگی اسلام کے لیے جہاد کیا، میں نے بڑے بڑے شہر فتح کیے، مگر آج میرے کفن کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں۔ اور واقعہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک گھوڑا، ایک تلوار اور ایک ذرہ اور تھوڑے سے درہم باقی تھے۔ خزانے میں کچھ نہ تھا۔ ان کے وزیروں نے کفن کے انتظام کے لیے پیسے ادھار لیے۔ ان کے سلطان نے ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی تھی۔ 3 صفر 599 ہجری کو دمشق میں ان کی روح قبض ہوئی، ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی نماز جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ دمشق کے باہر ان کے لیے ایک سادہ سا مگر پر اثر مزار بنایا گیا، ایک بالکل سادہ سا ان کا مزار بنایا گیا جو آج بھی زائرین کی آنکھوں میں آنسو بھر دیتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات یہ ہمیں سبق دیتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دکھایا اصل کامیابی مال و زر، مال و جلال میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، اپنی دولت راہ خدا میں لٹا دی، دنیا سے وہی کچھ لے کر گئے جو حقیقی طور پر انسان کا حق ہوتا ہے، نیک اعمال ساتھ لے کے گئے۔